وقت صرف دین اسلام، دین الہی اور اللہ کے دین کے علاوہ کوئی تیسرے دین کی نہ عبادت کی جاتی تھی، نہ کوئی کسی کو پوجتا تھا. سب دین ابراہیمی پر تھے. جتنے انسان بستے وہاں اس زمین پر موجود تھے. اسی وجہ سے تو جب یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہم تھے، نصرانی کہتے تھے کہ ملت ابراہیم پر ہم تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے، ماننے والے ہم تھے. لیکن اللہ نے سب کی تردید کر دی، سب کو دھتکار دیا. قرآن کریم میں آیت ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين. جو یہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر باقی تھے، یا نصرانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیم پر ہم باقی ہیں، پھر یہ مشرکین جو اللہ کے ساتھ معبودوں کی پوجا کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر تھے. اللہ نے سب کی تردید دی، سب کو ریجیکٹ کر دیا. کہا اللہ نے قرآن کریم میں کوئی بھی ملت ابراہیم پر نہیں تھا. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ یہودی ملت ابراہیم پر تھے نہ نصرانی ملت ابراہیم پر تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، دین حنیف پر تھے. وما کان من المشرکین. اور یہ خبردار یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر تھے، ان کا بھی اسلام دین پر نہیں تھا. پھر میرے عزیزو، جب دین ایک تھا تو پھر یہ شرک کی، بتوں کی، دوسرے خداؤں کو ماننے کی، یعنی دوسرے دینوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو اس وقت اس زمانے میں اس قبیلے میں اس کے بعد ایک سردار تھا عمرو بن لؤی جس کا نام تھا. اس نے مکہ کا سردار تھا اور اس کی پورے مکہ میں چلتی تھی. اس کی بات کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرتا تھا، سب اس کی بات کو سنتے تھے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جب بھی حجاج اکرام حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو وہ اپنی ضیافت کا انتظام کرتا تھا حجاج کے لیے. زمزم کا پانی پلاتا تھا، اور صرف زمزم کا پانی ہی نہیں پلاتا تھا، اس کے اندر شہد ملا کر ان کو پیش کرتا تھا حجاج اکرام. بڑا نیک شریف آدمی تھا عمرو بن لؤی. ایک مرتبہ یمن کی طرف اس نے تجارت کی نیت سے اس نے رخت سفر باندھا. اور جب وہ یمن پہنچا وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو علقمہ، بنو معلقہ، کچھ اسی طرح کا نام تھا قبیلے کا. وہ قبیلے میں جب وہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ یہ قبیلے والے پتھروں کے بت بنائے ہوئے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. جب وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا خدا ہے. نعوذ باللہ. تو تھوڑا حیران ہو گیا. اس نے کہا دیکھو اصل خدا تو اللہ ہی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے، کیونکہ جب ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مجبوری آتی ہے تو ہم اس سے فریاد کرتے ہیں، یہ ہماری ریکویسٹ، ہمارا سفارش، ریکمنڈیشن اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ ہماری سب چیزوں کو پوری کرتا ہے. تو اچھا اس نے سوچا کہ ایک دو بت مجھے بھی دے دو، میں بھی اللہ کے گھر میں لے جا کر رکھوں گا. پھر وہاں سے بت کی ابتدا کی، شرک کی ابتدا کی. اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان کے پاس یہ دوسرے بتوں کو اللہ کے ماننے کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کی ابتدا حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کے لوگوں نے جب ان کے علماء کا انتقال ہوتا تھا تو وہ لوگ ان کے انتقال کے بعد ان کی فوٹو بناتے تھے. فوٹو بنا کر اپنے گھروں میں لٹکاتے تھے، اس کے اوپر پھول مالے چڑھاتے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ پھر ان کے فوٹو جا کر پھر ان کی مورتی یعنی ان کے جسم کی طرح ایک پتھر نما انہوں نے مٹی سے بنانا شروع کیا. وہاں سے ابتدا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنے پیر و مرشد کی فوٹو لے جا کر اپنے فریم میں گھر میں لگاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان قرآن کریم کے شروع میں پہلے پیج پہ اپنے پیر و مرشد کی فوٹو لگاتے ہیں تاکہ سب سے پہلے اٹھتے ہی انہیں کا دیدار ہو جائے، قرآن سے پہلے بھی نعوذ باللہ ان کا دیدار ہو جائے. پھر وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے اگر اپنا مرشد حکم کرے تو پھر قرآن پڑھتے ہیں،
اگر ان کا مرشد حکم نہ کرے تو پھر ویسے ہی قرآن فوٹو دیکھ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، دیکھ لیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال وہاں سے ابتدا ہوئی، وہ جب تجارت کر کے اپنے مکہ آ رہا تھا، عمرو ابن لوئی اس نے اپنے ساتھ ایک دو بت لے کر آئے اور اس نے کعبۃ اللہ میں بت کو رکھا اور تمام سرداروں کو، مکہ کے لوگوں کو اس نے جمع کیا۔ جمع کر کے اس نے یہ حکم دیا کہ دیکھو ہم کو خدا مل گیا، کیونکہ ہر کوئی اس کی بات کی تعمیل کرتا تھا، بات کو مانتا تھا۔ پھر جب وہ آیا اور حکم دے دیا کہ سب ہر قبیلے والا یہاں سے اپنا اپنا قبیلے کا ایک الگ بت بنائے، لیکن شرط یہ ہے کہ مٹی مکہ کی ہی ہوگی، پتھر مکہ کا ہی ہوگا۔ پھر سب قبیلے والوں نے اپنا اپنا الگ الگ بت بنایا میرے عزیزو، وہ بت بن کر مکہ میں رکھے گئے۔ یہاں سے پھر اللہ کی نافرمانی کی، مشرکین کی، شرک کی ابتدا ہوئی۔ اللہ کے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من بدل الدین عمرو بن لوئی، اللہ کے دین میں سب سے پہلے اللہ کے دین کو بدلنے والا عمرو بن لوئی۔ اور پھر دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دکھایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ عمرو بن لوئی جہنم میں اپنے آنتوں سے گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے، اپنے انگلیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، اسی سے شرک کی ابتدا ہوئی اور اسی سے بتوں کی ابتدا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، پھر لوگ اپنا اپنا بت بنانے لگے۔ جب یہ بت ہوا، باہر سے لوگ آتے حج کے لیے، دیکھتے کہ میرے خدا مل گیا ہے، تو وہ لوگ بھی آتے، پھر یہاں سے مٹی پتھر لے کر اپنے اپنے علاقے کو لے جا کر بت بناتے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے میرے عزیزو، ایک آدمی حج کرنے کے لیے آیا اور جب وہ واپس جانے لگا تو بھول گیا وہاں سے مٹی اور پتھر وغیرہ لینا بت بنانے کے لیے، تو پھر وہ آگے چلا گیا، اتنی دور نکل گیا تھا کہ پھر وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ اپنا بت تو بنانا ہے، اپنے قبیلے کو بت بنا کر لے جانا ہے، کیسا لے جایا جائے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اس نے کھجوروں کے اندر سے گٹھلیاں نکالی، گٹھلیاں نکال کر پیالی کھجوروں سے اس نے پورا بت کا نقشہ بنایا۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیرت کے کہ جب اس نے یہ نقشہ بنایا میرے عزیزو، جو جتنی کھجوریں کھانے کے لیے اس نے اپنے پاس رکھا تھا اس کا تو اس نے خدا بنا لیا تھا۔ پھر دیکھا کہ بھوک اتنی لگی ہے کہ اب جان باقی رہنا مشکل ہے، تو پھر اس نے اپنے خود کے اپنے خدا کے ہاتھ کو کاٹا، پیر کو کاٹا، کبھی پیر کھا رہا ہے، کبھی ہاتھ کھا رہا ہے، کبھی منہ کھا رہا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنا پورا خدا اس نے کھا لیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، میرے بت نے تو مجھے بہت فائدہ دیا۔ صحابہ حیران ہوئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ بت آپ کو کیسے فائدہ دیتا ہے، آپ کو آپ کا خدا کیسے فائدہ دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بت کو لے کر ایک پہاڑ زدہ علاقے میں، یعنی جہاں پر ریگستان ہے، ایسے علاقے میں سفر کر رہا تھا، تو میں نے ایک جھاڑ کے نیچے اپنے بت کو وہاں رکھ دیا، اپنے خدا کو وہاں رکھ کر میں کسی کام سے گیا۔ میں جب جہاں وہاں سے آ رہا تھا وہاں آ کر دیکھا کہ ایک اونٹنی یا ایک گدھا آ رہا تھا، وہ آ کر میری خدا پر یعنی میرے بت پر اس نے پیشاب کر دیا۔ تو پھر میں نے حیران ہوا کہ یہ خدا ہے کہ اس کے اوپر پیشاب کیا جائے، ایسا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے اس وقت توبہ کی اور میں نے دین اسلام قبول کیا، یعنی ایسا پیدا ہوا۔ تو بہرحال جب عمرو بن لوئی آیا تو سب لوگ وہاں سے جانے لگے اپنے اپنے۔ تو اس وقت میرے عزیزو، اس زمانے میں صرف اور صرف مشرکین مکہ تین ہی دن موجود تھے، ایک مشرکین، دوسرے یہود اور تیسرے نصارہ۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے اللہ رب العزت والجلال نے بنی اسرائیل کو قوم کو پیدا کیا، اس میں سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر انہی قوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر وہ دو قوم ان کو ماننے والے اور تیسرے مشرکین مکہ۔ اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ شرک کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بارے میں لوئی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کو اس وجہ سے سزا دی جا رہی تھی، اس نے شرک کی ابتدا کی، دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، صرف جتنے ماننے والے تھے صرف ملت ابراہیم کو ماننے والے تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اس کے بعد جب بتوں کی پوجا شروع کی گئی، اسی طرح ماحول بنتا گیا، بگڑتا گیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے میرے عزیز و اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ دور چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باعث سعادت کے وقت بھی یہی ماحول